حضرت امام مسلم پیاس کی حالت میں اس حالت میں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس محسوس ہوئی۔ ایک گھر سامنے نظر آیا جہاں طوعہ نامی ایک عورت موجود تھی۔ اس سے پانی مانگا۔ اس عورت نے پہچان لیا اور پانی پیش کیا اور اپنی سعادت سمجھ کر اپنے مکان میں بلایا۔ اس عورت کا بیٹا محمد ابن اشعث تھا۔ اس نے فوراً ہی اس کو خبر کر دی اور اس نے ابن زیاد بدنہاد کو اس پر مطلع کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن حریث کوفہ شہر کے کوتوال اور محمد بن اشعث کو بھیجا۔ ان دونوں نے ایک لشکر کو ساتھ لے کر طوعہ کے گھر کو گھیر لیا اور چاہا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکلے اور مجبوراً آپ نے ان ظالموں سے مقابلہ کیا۔ ان ظالموں نے دیکھا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فوج پر اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے شیر بکریوں کے ریوڑ پر حملہ کرتا ہے۔ آپ کے شیرانہ حملوں سے ظالموں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان میں سے بعض مارے گئے اور بے شمار زخمی ہو گئے۔ ان ظالموں بے وفاؤں کو معلوم ہو گیا کہ مولا علی شیر خدا کے میدان کے ایک جوان سے مقابلہ آسان نہیں ہے، اور اب یہ تجویز کی کہ کوئی چال چلنی چاہیے اور کسی فریب سے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قابو پانے کی کوشش کی جائے۔ یہ سوچ کر امن و صلح کا اعلان کر دیا اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم آپ سے لڑنا چاہتے ہیں۔ مدعا صرف اس قدر ہے کہ آپ ابن زیاد جو شہر کوفہ کا والی ہے اس کے پاس تشریف لے چلیں اور اس سے گفتگو کر کے معاملہ طے کر لیں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں خود جنگ و جدال کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں، اور جس وقت میرے ساتھ 40,000 کا لشکر تھا اس وقت بھی میں نے جنگ نہیں کی، اور میں انتظار کرتا رہا کہ ابن زیاد گفتگو کر کے کوئی صلح کی صورت پیدا کرے اور قتل و خون ریزی نہ ہونے پائے۔ حضرت امام مسلم کی شہادت۔ چنانچہ ان ظالموں بے وفاؤں نے مکر و فریب سے کام لے کر حضرت امام مسلم اور ان کے ننھے دونوں صاحبزادوں کو عبید اللہ بن زیاد بدنہاد کے پاس شاہی محل میں لے گئے، اور عبید اللہ بن زیاد بدنہاد نے پہلے ہی سے شاہی محل کے دونوں دروازوں کی آڑ میں آدمیوں کو تیغ و تلوار کے ساتھ کھڑا کر رکھا تھا، اور انہیں حکم دے دیا تھا کہ حضرت امام مسلم جیسے ہی دروازے کے اندر داخل ہوں ایک دم دونوں طرف سے ان پر وار کیا جائے۔ حضرت امام مسلم اس مکاری و عیاری سے بے خبر اور ناواقفیت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اور آپ یہ آیت کریمہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق پڑھتے ہوئے شاہی محل کے دروازے میں داخل ہوئے۔ داخل ہونا تھا کہ ظالموں نے دونوں طرف سے تلواروں کے وار کیے اور بنی ہاشم کا مظلوم مسافر اعدائے دین کے بے رحمی سے شہید ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام مسلم کے دونوں بچوں کی شہادت۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننھے دونوں صاحبزادے محمد اور ابراہیم آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اس بے کسی کی حالت میں اپنے مہربان باپ کا سر ان کے مبارک تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل غم و رنج سے پھٹ گئے اور وہ اس صدمے میں لرزنے اور کانپنے لگے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھتا تھا اور اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری تھے، لیکن اس معرکہ ظلم و ستم میں کوئی ان ننھے بچوں پر رحم کرنے والا نہ تھا۔ ستم گروں نے ان دونوں نونہالوں کو بھی تیغ ستم سے شہید کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہانی کو قتل کر کے سولی پر چڑھایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان تمام شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کوفہ کے گلی کوچوں میں پھرایا گیا، اور بے حیائی کے ساتھ کوفیوں نے اپنی سنگ دلی اور مہمان کشی کا عملی طور پر مظاہرہ کیا۔ یہ واقعہ 3 ذی الحجہ 60 ہجری کا ہے۔ اسی روز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اے ایمان والو، کوفہ والوں کی اس بد عہدی، دغا بازی اور بے وفائی پر قیامت تک آنے والی نسل انسانی نفرت و ملامت کرتی رہے گی کہ ایسے معزز و محترم مہمان کو جسے بڑی بڑی تمناؤں اور التجاؤں کے ساتھ 150 خطوط بھیج کر بلایا اور پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کی نصرت و حمایت کا محکم وعدہ کیا، اور پھر اس طرح اسے بے کسی و بے بسی کے عالم میں خونخوار اور دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ ان کو اور ان کے چھوٹے چھوٹے دونوں بچوں کو کوفیوں کے سامنے تیغ ظلم سے ذبح کر دیا گیا، اور یہ بے حیائی و بے غیرت قوم ان مظلوموں کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کے کوچہ و بازار میں پھرانے کا تماشا دیکھتی رہی۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ روانہ ہوئے۔ جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، جو دہکتی آگ کے بستر پر سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درخواست قبول فرما لینے میں کسی طرح کی تشویش و تردد کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی تھی۔ ظاہر میں تو شکل یہ تھی اور حقیقت میں قضاء و قدر کے فرمان نافذ ہو چکے تھے۔ تقدیر کا لکھا ہوا مٹتا نہیں۔ آپ کی شہادت کا وقت نزدیک آ چکا تھا۔ شہادت کا جذبہ شوق دل کو کھینچ رہا تھا۔ فداکاری کے دلدلوں نے دل کو بیتاب کر دیا تھا، اسی لیے تو شہادت کی کشش میدان کربلا کی جانب کھینچے لیے جا رہی تھی۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کچھ اس طرح تھا: 2 قدم بھی نہیں ہے چلنے کی طاقت مجھ میں، 2 قدم بھی نہیں ہے چلنے کی طاقت مجھ میں، عشق کھینچے لیے جاتا ہے میں کیا جاتا ہوں۔ اکابر صحابہ کرام علیہم الرحمہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سفر سے روکنے کے لیے بہت ہی منت و سماجت کرتے رہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے کوفہ تشریف نہ لے جائیں، مگر ان سب کی کوششیں ناکام رہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کے لیے پختہ ارادہ فرما لیا اور 3 ذی الحجہ 560 ہجری کو اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب اور غلاموں کل 82 نفوس قدسیہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے عراق کے لیے روانہ ہو گئے۔ کربلا جانے والے اہل بیت، اے ایمان والو، اس سفر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت علی اوسط، جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، یہ حضرت شہر بانو کے وطن سے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی اور بیمار بھی تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صاحبزادے حضرت علی اکبر تھے، جو یعلا بنت ابی مرہ کے وطن سے ہیں۔ ان کی عمر 18 سال کی تھی۔ یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت امام کے تیسرے بیٹے، جنہیں حضرت علی اصغر کہتے ہیں، ان کی ماں قبیلہ بنی قزاع سے تھیں۔ یہ شیرخوار بچے تھے۔ حضرت امام حسین کی ایک صاحبزادی حضرت سکینہ بھی ساتھ تھیں، جن کی عمر 7 برس کی تھی۔ ان کی ماں کا نام رباب بنت امرؤ القیس تھا۔ حضرت سکینہ کی نسبت حضرت قاسم کے ساتھ ہوئی تھی اور کربلا میں حضرت قاسم کے ساتھ ان کے نکاح ہونے کی جو روایت مشہور ہے وہ غلط ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں آپ کے ساتھ تھیں، ایک حضرت شہر بانو، دوسری حضرت علی اصغر کی والدہ ماجدہ۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 نوجوان صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھے، جو کربلا میں شہید ہوئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 فرزند حضرت عباس بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت محمد بن علی اور حضرت جعفر بن علی حضرت امام پاک کے ساتھ تھے، کربلا میں شہید ہوئے۔ اور حضرت عقیل کے بیٹوں میں حضرت مسلم تو اپنے دونوں بیٹے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کے ساتھ پہلے ہی کوفہ میں شہید کر دیے گئے تھے، اور 3 بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت جعفر امام حسین کی ہمراہ کربلا میں شہید ہوئے۔ اور حضرت جعفر کے 2 پوتے حضرت محمد اور حضرت عون کربلا میں شہید ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بن جعفر ہے۔ حضرت محمد اور حضرت عون امام پاک کی حقیقی بہن حضرت زینب بنت علی کے بیٹے اور امام پاک کے بھانجے ہیں۔ اہل بیت میں سے کل 17 حضرات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بیمار تھے، اور دوسرے کم عمر شہزادے جیسے حضرت عمر بن حسن اور حضرت محمد بن عمر بن علی قیدی بنائے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اے ایمان والو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تیزی کے ساتھ سفر فرما رہے تھے۔ ساتھ میں بشیر بن غالب اسدی سے ملاقات ہوئی، جو کوفہ سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے۔ امام پاک نے ان سے کوفہ کا حال دریافت فرمایا تو انہوں نے جواب دیا کہ اہل کوفہ کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل اللہ ما یشاء۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچ ہے۔ اور آگے راستے میں عرب کے مشہور شاعر فروزق سے ملاقات ہوئی۔
اس نے بھی اسی طرح کی بات کہی۔ بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر جاری رکھا اور بطن الرما نام کے مقام سے آگے بڑھے تو عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے امام پاک کی بہت منت و سماجت کی کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں، وہاں آپ کو یقیناً شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرما دی ہے۔ حضرت امام مسلم کی شہادت کی خبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزل بمنزل سفر فرماتے ہوئے چلے جا رہے تھے اور اب تک کوفہ میں امام مسلم کی شہادت اور وہاں کے بدلے ہوئے بے وفا حالات سے بالکل ہی بے خبر تھے کہ منزل ثعلبیہ پر بکیر اسدی سے ملاقات ہوئی جو کوفہ سے آ رہے تھے۔ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کا بوسہ لے کر کوفہ کے بدترین حالات سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا اور حضرت امام مسلم اور ان کے بچوں کی شہادت اور دردناک حالات کو بیان کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیوں کی غداری اور عہد شکنی کی داستان سن کر حیران و پریشان رہ گئے۔ حضرت امام مسلم اور ان کے فرزندوں کی شہادت اور کوفیوں کی بے وفائی اور بے دہدی کا حال سن کر بعض لوگوں نے کہا کہ اے امام پاک یہیں سے واپس تشریف لے چلیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا ارادہ فرما لیا، مگر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں نے رو رو کر عرض کیا کہ اے امام بھائی مسلم کی ایسی دردناک اور مظلومانہ شہادت کے بعد ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے بلکہ خون ناحق کا بدلہ لیں۔ آپ نے یہ بات سن کر واپسی کا ارادہ ترک کر دیا اور قافلہ آگے چل پڑا۔ اسی طرح قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ جب امام حسین مقام زبالہ میں پہنچے تو اس جگہ پر آپ نے قافلے والوں سے فرمایا کہ ہمیں دردناک خبر ملی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے اور ہماری اطاعت کے دعوے داروں نے ہمیں چھوڑ دیا، لہذا جو شخص تم میں سے چاہے وہ واپس چلا جائے، ہماری طرف سے اس پر کوئی الزام نہیں۔ کچھ عرب کے لوگ جو راستے میں امام حسین کے ساتھ ہو گئے تھے اس اعلان کے سنتے ہی سب دائیں بائیں اور ادھر ادھر روانہ ہو گئے اور زیادہ تر وہی لوگ باقی رہ گئے جو مدینہ منورہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے، حر اور 1000 کا لشکر۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوہ ذی حشم میں پہنچ کر خیمہ زن ہوئے اس وقت 60 ہجری محرم شریف کا مہینہ اور پہلی تاریخ تھی۔ حر بن یزید ریاحی 1000 کے لشکر کے ساتھ آپ کا راستہ روک کر کھڑا ہوا ہے۔ حر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور عرض کیا کہ اے ابن رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کوفہ کے یزیدی گورنر عبید اللہ بن زیاد نے آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ معذرت بھی پیش کی کہ خدا گواہ ہے کہ میں بادل ناخواستہ آیا ہوں اور مجھے آپ کی مقدس بارگاہ میں بال کے برابر بھی بے ادبی اور گستاخی گوارا نہیں ہے، لیکن میں ابن زیاد ظالم حاکم کے حکم سے مجبور و لاچار ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے حر، میں اس شہر کوفہ میں خود بخود نہیں آیا ہوں بلکہ کوفہ والوں نے مجھے 150 خطوط لکھ کر بلایا ہے، اور یہ خطوط اکثر انہی لوگوں کے ہیں جو اس وقت تمہارے اس لشکر میں میری گرفتاری کے لیے آئے ہیں۔ حر نے قسم کھا کر کہا، واللہ مجھ کو اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے کہ آپ کے پاس کب خطوط بھیجے گئے اور کن کن لوگوں نے خطوط بھیجے، اور میں نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ واپس لوٹ سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط کا تھیلا الٹ دیا اور فرمایا کہ دیکھ لو، یہ خطوط موجود ہیں، ان کو پڑھ لو، ان کے دستخط اور مہریں دیکھ لو۔ پھر آپ نے نام لے لے کر پکارا کہ اے شیس بن ربعی، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، سچ سچ بولو، کیا تم لوگوں نے خطوط لکھ لکھ کر اور قسمیں دے دے کر مجھے نہیں بلایا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار سن کر ان سب بے حیا اور بے شرم لوگوں نے اپنی گردنیں شرم سے جھکا لی اور گردنیں جھکا کر کھڑے رہے اور کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کے لیے یہ بھی فرمایا کہ بہرحال اے کوفیو، اگر تم لوگ اپنے عہد و پیمان پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں قدم رکھوں، ورنہ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ میں یہیں سے اپنے وطن کو واپس چلا جاؤں۔ میرے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو ابھی حر سے ہو ہی رہی تھی کہ ایک شخص سانڈنی پر سوار ہو کر بڑی تیزی سے ساتھ آیا اور عبید اللہ بن زیاد کا خط حر کو دیا
کہ جس مقام پر تمہیں میرا خط ملے تم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی مقام پر روک لو، نہ انہیں کوفہ شہر میں داخل ہونے دو، نہ وطن واپس لوٹنے دو۔ خط کو پڑھ کر حر نے عرض کیا کہ اے ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دیکھ لیجئے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے عبید اللہ بن زیاد کا کس قدر اصرار ہے، اس لیے میں مجبور اور لاچار ہوں کہ آپ کو کسی طرح چھوڑ نہیں سکتا۔ حر نے یہ کہا، لیکن شدت غم سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور تیز آواز سے رونے لگا۔ اے ایمان والو، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حر کے دل میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پناہ عظمت تھی، چنانچہ وہ نمازوں میں برابر حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی اقتدار کرتا رہا، لیکن وہ ابن زیاد بد نہاد کے ظلم و ستم سے لاچار و مجبور تھا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی طرح کی رعایت کرتا تو 1000 لشکر کی موجودگی میں یہ راز پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا اور ابن زیاد بد نہاد کے ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑتا۔ اسی سبب سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے آب و گیا چٹیل میدان میں اترنا پڑا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی معلومات کہ کس طرح امام مسلم کو دھوکے سے شہید کیا گیا، ان کے ننھے بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں۔ یہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ جب تک آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کو شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔